یہ کہانی ہے زین، سارہ اور رفیق کی۔ اس کا پہلا حصہ ہمارے چینل پہ موجود ہے۔ آئیے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ وہ پانی میں ڈوب رہی تھی۔ بہت گہرا اندھیرا تھا اور شور تھا، پانی کا یا پھر کسی کے چیخنے کا۔ اس نے اپنی پوری قوت لگائی آخری کوشش کے طور پر، اور کسی نے اسے پٹک کر واپس پھینک دیا۔ اور پھر جیسے سارا شور تھم گیا، ایک گہرا رگوں کو چیرنے والا سناٹا پھیلنے لگا۔ اسے لگا کوئی اسے آواز دے رہا ہے، سارہ، سارہ، کیا ہوا؟ اس نے آنکھیں کھولنی چاہی تو روشنی سے چندھیا گئی۔ کمرے کی لائٹ آن تھی اور زین فکر مند سے سارہ کو دیکھ رہا تھا۔ زین نے سارہ کو سہارا دے کر بٹھایا، پانی کا گلاس اس کے منہ کے قریب کیا۔ سارہ پانی دیکھ کر پھر خوفزدہ ہو گئی۔ نہیں نہیں زین، نہیں۔ زین نے پیار سے سارہ کے سر کو سہلایا۔ سارہ، تم نے پھر وہی خواب دیکھا ہے۔ یہ خواب ہے، حقیقت نہیں۔ کل تم ڈاکٹر کے پاس ضرور جانا۔ مجھے لگ رہا ہے تم نے اپنی میڈیسن لینی چھوڑ دی ہے۔ میں تمہاری اپائنٹمنٹ لے لوں گا۔ سارہ نے بہت امید سے زین کی طرف دیکھا۔ زین، کیا کل تم میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلو گے؟ زین بے پرواہی سے بولا، او سارہ، روٹین چیک اپ ہے، میری بہت اہم میٹنگ ہے، لیکن میں تمہاری ڈاکٹر سے رابطے میں رہوں گا۔ سارہ چپ ہو گئی۔ پھر زین نے سارہ کو بہلانے والے انداز میں کہا، چلو ہم کل ساتھ ڈنر کریں گے تمہاری پسندیدہ جگہ پر۔ سارہ نے بے دلی سے کہا، ٹھیک ہے زین، لائٹ نہیں بند کرنا، میں سونا چاہتی ہوں، مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے۔ زین بولا، تم سو جاؤ، میں کمپیوٹر روم میں ہوں، کچھ ای میلز چیک کرنی ہے، اب آنکھ کھل جانے کے بعد نیند تو ویسے ہی نہیں آئے گی۔ زین کمرے سے باہر نکل گیا اور سارہ پھر سے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ زین کمپیوٹر روم میں آیا، فون آن کیا تو دیکھا لیزا آن لائن ہے۔ زین مسکرانے لگا۔ اس نے لیزا کو ٹیکسٹ کیا، تم اس وقت آن لائن ہو؟ لیزا کا فوراً جواب آیا، تم بھی تو آن لائن ہو۔ پھر دھیرے دھیرے رات بیتنے لگی۔ زین لیزا سے چیٹنگ میں مصروف ہو گیا اور دوسری طرف سارہ سونے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ سارہ ڈاکٹر کے روم میں داخل ہوئی۔ ڈاکٹر نے اپنی پیشہ ورانہ مسکراہٹ سے ہٹ کر سارہ کو دیکھا۔ ڈاکٹر نائلہ ایک نامور ہپنوتھراپسٹ تھیں۔ سارہ سے ان کو کچھ دلی لگاؤ سا ہو گیا تھا۔ دن رات ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے والی ڈاکٹر نائلہ کو سارہ ایک خوبصورت مجسمہ لگتی تھی، اور اس مجسمے کی کوئی کہانی ہے جو ڈاکٹر نائلہ جاننا چاہتی تھی۔ وہ دل سے چاہتی تھی سارہ ایک نارمل زندگی گزارے، لیکن سارہ پچھلے 6 مہینے کی محنت کے بعد بھی ان کی ہپناٹائز سیشن کے لیے راضی نہیں ہوتی تھی۔ اس کو سونے سے ڈر لگتا تھا۔ ڈاکٹر نائلہ نے سارہ کو خوش دلی سے خیر مقدم کیا۔ آؤ سارہ، بیٹھو، کیسی ہو سویٹ ہارٹ؟ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ آپ بتائیں کیسی لگ رہی ہوں؟ ڈاکٹر نائلہ نے کہا، ایسی کہ تم پر نظر ٹھہر جائے۔ دونوں محو گفتگو ہو گئیں۔ زین اپنے آفس میں میٹنگ میں مصروف ہے۔ سیکرٹری کی کال آتی ہے، سر، مس لیزا آئی ہیں، وہ بضد ہیں کہ ان کو آپ سے ابھی ملنا ہے۔ زین کچھ بدمزہ ہوا۔ اس نے سیکرٹری سے کہا، ٹھیک ہے، انہیں میرے آفس میں بٹھاؤ اور اچھی سی چائے بھیجو، میں آتا ہوں۔ لیزا کی زین سے ملاقات ایک پارٹی میں ہوئی تھی۔ کوئی اگر سارہ کو دیکھ لے اور پھر لیزا کو دیکھے تو زمین و آسمان جیسا فرق تھا۔ لیزا ایک سانولی حسینہ تھی، جبکہ سارہ نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ اس کو خوبصورت دکھنا بھی آتا تھا۔ زین کوئی ایسا دل پھینک نہیں تھا، لیکن لیزا اس کی مخالف پارٹی کے ساتھ کام کر رہی تھی اور زین اب بزنس کو بڑھانے کے لیے ہر طریقے کا راستہ اپنا لیتا تھا۔ زین میٹنگ نمٹا کر آفس میں داخل ہوا۔ لیزا اسے دیکھ کر فاتحانہ نظروں سے مسکرائی، کیسا لگا میرا سرپرائز؟ زین نے ناگواری چھپاتے ہوئے کہا، بہت اچھا۔ لیزا بولی، چلو زین، میرے پاس لنچ آور تک کا ٹائم فری ہے، کہیں باہر چل کر اچھا سا لنچ کرتے ہیں۔ زین نہیں چاہتا تھا کہ وہ لیزا سے آزادانہ ملے، مخالف ہوشیار نہ ہو جائیں۔ زین نے دل ہی دل میں کہا، بیوقوف عورت ہے یہ۔ زین مسکرایا۔ اس نے لیزا کو کہا، آج میں تم کو اچھا سا لنچ یہی منگوا کر کرواتا ہوں، اصل میں ایک بزنس ڈیل کی وجہ سے پریشان ہوں، سنا ہے تمہارے باس لوگ بھی اس ڈیل کے لیے تیاری کر رہے ہیں، اور تمہاری جیسی ذہین لڑکی کے ہوتے ہوئے یہ ڈیل تو انہی کو ملے گی۔ لیزا بولی، زین فکر نہ کرو، یہ ڈیل تمہیں بھی مل سکتی ہے، میں تم کو وہ تمام پوائنٹس ہائی لائٹ کر دوں گی جن پر ہم کام کر رہے ہیں، تم بھی ٹرائی کرو، جس کا نصیب ہوگا اس کو کام مل جائے گا۔ زین نے کہا، چلو آج ان سارے معاملات کو دیکھتے ہیں۔ سارہ ڈاکٹر سے فارغ ہو کر گھر کی طرف نکلی۔ گاڑی کی کھڑکی سے آتے جاتے راستوں کو دیکھنے میں محو تھی۔
اچانک ڈرائیور نے کہا میڈم آج 25 تاریخ ہے، صاحب جی نے کہا تھا 25 تاریخ کو ڈرائی کلینر سے کپڑے لے آنا، آپ مجھے رسید دے دیجیے گا۔ سارا چونک گئی، کیا 25 تاریخ ہے؟ ڈرائیور نے کہا جی میڈم۔ سارا نے موبائل آن کر کے کیلنڈر دیکھا تو 25 مارچ لکھا تھا، آج اس کی شادی کی سالگرہ تھی۔ سارا کی ساری ذہنی خوف دور ہو گئی۔ اس نے ڈرائیور سے کہا مجھے کچھ شاپنگ کرنی ہے، مال لے چلو۔ شاپنگ کرتے کرتے سارا کو پتہ ہی نہ چلا کہ شام ہو گئی، اندھیرا پھیلنے لگا۔ پتہ نہیں کیوں سارا کو سارا وقت مارکیٹ میں یہی احساس ہوتا رہا، کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ وہ جیسے ہی گاڑی میں آ کر بیٹھی، ایک پیاری سی بچی نے پھولوں کا گلدستہ اس کی گود میں ڈال دیا۔ سارا سمجھی کہ یہ پھول بیچنے والی ہے، وہ منع کرنا چاہتی تھی لیکن وہ بچی بھاگ گئی۔ سارا نے حیرانی سے گلدستے کو اٹھا کر دیکھا، گلدستہ بہت خوبصورت تھا، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا کارڈ تھا۔ سارا نے تجسس سے کارڈ کو کھولا، اس میں لکھا تھا وفا کی راہوں میں دھوکے کا سایہ ہے، شادی کی سالگرہ مبارک ہو۔ سارا بے انتہا چونک گئی، اس نے آس پاس دیکھا، وہی گہما گہمی تھی، کچھ مختلف نہ تھا۔ سارا گھر پہنچی، زین ابھی تک گھر نہ آیا تھا۔ سارا خوف کا شکار ہو گئی، اس نے زین کو فون ملایا، زین نے اس کا فون ریسیو نہیں کیا۔ سارا نے تیاری شروع کر دی، اس نے سوچا زین آنے والا ہوگا، لیکن وہ سارا وقت الجھی سی رہی، ذہن سے آج کا واقعہ نکل ہی نہیں رہا تھا۔ ان کی شادی محدود پیمانے پر ہوئی تھی، سارا کے گھر والوں اور دکان کے سٹاف کے لوگوں کے علاوہ بس کچھ قریبی دوست تھے۔ سارا اپنے خیالات کو فوکس نہیں کر پا رہی تھی، دل بہلانے کے لیے موبائل اٹھایا، میسیجز چیک کرنے لگی۔ زین نے لنچ آور میں میسج کیا تھا کہ میں ڈائریکٹ ہوٹل آ جاؤں گا، تم بھی وہیں آ جانا، ساتھ میں ڈنر کریں گے، اور ساتھ لوکیشن بھی بھیجی ہوئی تھی۔ سارا نے میسج دیکھا ہی نہیں تھا، اس کو لگا زین واقعی بہت مصروف تھا، لیکن اتنی مصروفیت میں بھی وہ بھولا نہیں۔ وہ یہی سب سوچتی پرس اٹھاتی باہر آئی، ڈرائیور نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ سارا نے ڈرائیور سے چابی لے لی کہ آج میں خود ڈرائیو کروں گی، تم چھٹی کرو۔ ڈرائیور نے کہا بھی میڈم صاحب کی اجازت نہیں ہے۔ سارا نے اس کو چپ کرا دیا، وہ اپنے اندر کی الجھن سے نکلنا چاہ رہی تھی، اس لیے خود گاڑی ڈرائیو کرنے لگی۔ موبائل پر لوکیشن آن کر کے گاڑی کو سڑک پر ڈال دیا۔ یہ کوئی ہائی وے کا ریسٹورینٹ تھا، گاڑی شہر کی حدود سے باہر نکل کر ہائی وے کی روڈ پر تیز رفتاری سے جا رہی تھی۔ سارا کا دھیان سارا ڈرائیونگ پر تھا، وہ اپنی سوچوں سے باہر نکل آئی تھی۔ اچانک سنسان سڑک پر بکریوں کا ریوڑ دکھا، سارا کو بریک لگانا پڑا۔ اب یہ کیا مصیبت ہے، وہ ان کے گزرنے کا انتظار کرنے لگی۔ ہوٹل سامنے ہی تھا، جنگل میں منگل کا سما تھا، اندھیرے میں خوبصورت روشنیاں جگمگا رہی تھیں۔ سارا روشنیاں دیکھنے میں محو ہو گئی۔ کسی نے گاڑی کے شیشے پر نوک کیا، سارا چونک گئی۔ اندھیرے اور روشنی کے ملے جلے امتزاج میں ایک ہیولا سا دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے دوبارہ نوک کیا، سارا نے شیشہ نیچے کیا، بولو کیا بات ہے؟ باہر ایک آدمی شال لپیٹے کھڑا تھا، بولا باجی جی آگے پارکنگ فل ہے، گاڑی آپ ادھر لگا دو۔ سارا نے گردن اونچی کر کے دیکھا، واقعی گاڑیوں کی لمبی قطاریں تھیں۔ سارا نے کہا ٹھیک ہے، اس نے گاڑی کچے میں اتار کر سائڈ پر لگا دی۔ جب وہ گاڑی لاک کر کے اتری تو باہر اچھی خاصی ٹھنڈ کا احساس ہوا۔ اس نے سوچا میں گاڑی سے شال لے لیتی ہوں۔ وہ پلٹ کر گاڑی کا دروازہ کھولنے لگی اور ساتھ ساتھ زین کو کال بھی ملا رہی تھی۔ پیچھے سے کسی نے اس کی ناک پر رومال رکھا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ زین 11 بجے گھر میں داخل ہوا، سارا کی گاڑی موجود نہ تھی۔ اس نے چوکیدار سے پوچھا میڈم کہاں گئی ہیں؟ چوکیدار نے لا علمی کا اظہار کیا۔ زین جھلا گیا، عام طور پر سارا اس وقت کہیں جاتی نہ تھی۔ زین کو یاد ہی نہیں تھا کہ اس کو سارا کو کہیں ڈنر پر لے کے جانا تھا۔ اس نے سارا کو فون ملانا شروع کیا، اس کا فون آف آ رہا تھا۔ زین کو تھوڑی تشویش ہونے لگی،